کی شب برات کی رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات، عروج و زوال، اقبال، فتح و شکست، رزق کی فراہمی، تنگی، زندگی، موت، یعنی کارخانے زندگی کے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں ان کی فہرست مرتب کی جاتی ہے، اور یہ تمام امور، تمام کام جو ہیں وہ فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کے حساب سے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ رزق کی فراہمی کا ذمہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرماتے ہیں۔ اعمال و افعال کا شیڈول آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مصائب و علام، تکلیفوں کا شیڈول جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتی ہو کہ نصف شعبان کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں خاص بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے لوگوں کی فہرست لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات لوگوں کے رزق کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر کوئی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہو۔ یہ کلمات حضور نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر محض اپنے اعمال، اپنی عبادتوں، اپنے کسی حسب نسب، کسی اس پہ مطلب وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مطلب جائے گا۔ تو جب پھر آگے یہ سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سمجھ آتی بالکل فراز ہے کہ میں نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ مطلب جنت میں جاؤں گا۔ اور ایسا جڑیاں 2 دن نمازاں پڑھنے ہیں، 1 دن روزہ رکھ کرنے ہیں، یا مطلب کوئی مطلب وہ کر کرنے ہیں، تے اساں اس تے جڑا تکبر کرنے ہیں، اس تے جڑی اساں ریاکاری کرنے ہیں، اس تے اساں جڑا گھمنڈ ہوندے ہیں، یہ ہن اساں سوچنے واسطے حدیث شریف جڑی ہے جلا نا وہ مجبور کر دیئے یار اساں دی عبادتاں، اساں دے روزے، اساں دی نمازاں اس قابل ہیں کہ اللہ دی بارگاہ میں پیش کیتیاں جلن، پھر نہ ہوتے کوئی تکیہ کیتا جلے نہیں، صرف اور صرف اللہ دی رحمت جڑی ہے اسی نال، اللہ دے فضل نال ہی مطلب اے فیصلہ اسی عملہ نال نہیں۔ وہ کس طرح وہ کسی دا شعر ہے کہ جے تو ویکھے عملہ والے تے کوئی نہیں میرے آنی، جے تو ویکھے کوئی نہیں میرے پلے تے جے دیکھا تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے۔ بالکل عملہ علا کوئی مطلب اس پہ بندیاں اس تے گمانڈ میں، آجیاں میں، نمازیاں میں ہوں بھائی۔ آقا علیہ السلام دی ذات پاک استاد جی محترم نے اونڈی ناشی پڑھی ہے کہ آپ دا کوئی ہمسر ہی نہیں، مطلب آپ دا کوئی مطلب ثانی اللہ نے بڑھایا ہی نہیں، مطلب آپ جیسا کوئی مطلب او ہوئے تے پھر اسا کس باغ دی مولی ہے کہ اسا مطلب آپیاں ہونا ہوتے مطلب ہو کرا۔ لہذا ہر ویلے عاجزی تے انکساری اللہ دی بارگاہ میں بھی، عام دنیا میں بھی مطلب تکبر جڑے اے بڑائی جڑی ہے اے اللہ دی ذات آئی مطلب اسا سوٹ کرتا ہے، مطلب انسان کسی دی مطلب وہ نہیں۔ اس ہستے کوششیں کرنی ہے کہ عاجزی اور انکساری جڑی ہے، اور بالخصوص اللہ دی بارگاہ میں تے تنکا تے بڑی شاید تنکے کو بھی کاٹ ایک انسان دی حیثیت میرے نزدیک۔ اس نے اشرف المخلوقات بڑھایا، لیکن اس کی مخلوقات مطلب کئی ہزار مخلوقات نے، انہاں میں ایک مخلوق جڑی انسان ہے۔
تے اس انسانہ میں دی اربا خربہ مسلمان نے تے انہاں میں پھر کسی چلو مبارک نہیں، کسی ڈاکٹر نہیں، کسی صحافی نہیں، کسی مطلب اس کے مطلب حیثیت ہو سی اس ہستے اپنی آپ دے اندر مطلب نرمی اور مطلب آجی اور انکساری اس ہستے کہ اے جی صفت ہے اے اللہ بھی پسند ہے اور اللہ دے محبوب علیہ السلام بھی پسند ہے۔ اے میں کہ اے حدیث ہی پیش کی تھی۔ دوسرا اسی دے نال ایک متصل ایک اور روایت پیش کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کس دن؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب تشریف لائے اور مجھ سے عرض کی کہ اے صاحب مدح کثیر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں کافروں اور مشرکوں کے علاوہ ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے مگر یہ کہ وہ شخص جادوگر نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو، سود کا کاروبار نہ کرتا ہو، ریاکار نہ ہو اور عادی مجرم نہ ہو۔ تھوڑے جی اور بھی مطلب وہ لکھے دیا وہ آگے بیان کرنے ہیں، لیکن اے جی اس حدیث شریف میں جڑے لوگ لکھے دے نے وہ نے کہ جڑے ریاکاری کر دیں، سود کھا دیں، ٹھیک ہے، جڑے مطلب شراب پیندے یا مطلب اے جڑے وہ نے جادوگر نے جڑے مطلب اساں کو لوڑے وے اساں کو تے رواج ہی ہو گئے، مطلب کوئی کام ساڈا نہ تمیزہ بغیر ہو دے نہ عمل بغیر ہو دے۔ کسی کو گیا اس کو لو کتاب اٹھائی، کسی کو گیا اس کو لو مطلب کسی نے کہ مطلب وہ چنتر منتر مطلب وہ کیتے دے تے اس بغیر کوئی مطلب جڑا بندہ کسی اتے جادو کرتا ہے وہ بالکل دین تو فارغ ہو جاتا ہے۔ تے اس ہستے مطلب اساں انہاں پاسے مطلب انہاں چیزاں کو بھی بچنے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ او لوگ اس راتی روم رہے جو سن اللہ دی رحمت کو لو، اللہ دے فضل کو لو اس ویلے تک کہ جہاں تک انہاں کما تو توبہ نہ کر کے سن۔ تے اس ہستے اساں اس رات دی تیاری بھی کرنی ہے، پھر اپنی تیاری کرنی ہے۔ وہ جی پٹی دی میں گل کیتی ہے کہ اس میں فصل دا بیج پانا ہے، اس میں چاہے بیج پانا ہے، ٹھیک ہے، کہ ذکر جنا کرتا رہے، نمازاں پڑھتا رہے، لیکن وہ دوسرے پاسوں اس تے آقا علیہ السلام دے اس فرمان دے مطابق نہ ہوئے زندگی، اللہ دے حکم دے مطابق نہ ہوئے، تو پھر انہاں نمازاں اور انہاں مطلب روزیاں اور انہاں شیعہ دا مطلب اس کا فائدہ تے اس طرح نہ ہو سی۔ لہذا اگر فائدہ پورا اٹھانا ہے تو پھر اللہ دے احکامات اور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دی تعلیمات تے عمل کرنے، پھر اس پہ پاویں نفع ہوتا ہے وقتی طور ہوتے یا نقصان ہوتا ہے، پھر اصل ترجیح اول جڑی ہے اللہ دے احکامات اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دی تعلیمات دینا ہے، تے پھر مطلب اساں اللہ دی رحمت دے مطلب چونکہ دیکھو پیچھے جڑی حدیث گزری یہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں بھی اللہ دی رحمت نہ مطلب جنت میں جا سکتا، کہ اللہ دی رحمت دا ہر بندہ مطلب آپ رحمت للعالمین ہے ساری دنیا سے، تے پھر بھی آپ اللہ دی رحمت دے طالب نے تے اساں کڑے مطلب باغ دی مولی ہے کہ اساں اللہ دی رحمت تے پھر اس سے اساں نے پھر بہانے بڑھانے یہ جڑی عبادتاں کرنے ہیں، جڑے روزے رکھنے ہیں، جڑے اساں کوئی ذکر اذکار کرنے ہیں، یہ اس کی رحمت اپنے دار متوجہ کرنے ہیں ایسا کرنے ہیں۔ اس قابل نہیں ہوتے مطلب اس کی بارگاہ میں پیش کر کے دسا اس کا کوئی مطلب مول طلب کرا یا افزانہ طلب کرا، یہ اس کی رحمت متوجہ کرنے سے ایسا کرنے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جی مشرک اور کافر کے علاوہ ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے مگر یہ کہ وہ شخص جادوگر نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو، سود کا اور کاروبار نہ کرتا ہو، ریاکاری نہ کرتا ہو، عادی مجرم نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ناظم خان کہ جب رات کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اسی شعبان المعظم دی رات 15 شعبان المعظم نے، اور عرض کی کہ اے صاحب مدح عظیم اپنا سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے، پہلے 300 دروازے کھلتے تھے
اور آپ نے ارشاد فرمایا مطلب ہے کہ میں جس سے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا تو مطلب ہے آسمان دے سارے دروازے کھلتے تھے، جنت دے سارے دروازے کھلتے تھے، کہ جنت کے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ہاں جی اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت دو۔ اور دوسرا جو ہے وہ جنت کے دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کو بشارت ہو۔ جنت کے تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ جو ہے وہ منادی اعلان کر رہا ہے کہ اس رات دعا کرنے والوں کے لیے بدھائی ہو۔ جنت کے چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ اس رات ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ جنت کے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے کہ اس رات اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ اور جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے کہ اس رات تمام مسلمانوں پر اللہ تعالی کی رحمت ہو۔ جنت کے ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے تو اس کو بخش دیا جائے۔ جنت کے آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی پکارنے والا اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی پکار سنی جائے اور اس کو عطا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازے طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ پھر عرض کی اس رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اے اور رات مطلب میں نے صرف اس کی فضیلت اس رات دی بیان کرنی ہے کہ اساں مطلب سہنے باقی معمولات ہونے چاہیے زندگی ہے، لیکن کچھ راتاں جڑیاں نے کچھ دن جڑے نے یہ اللہ نے بونس والے دن رکھے۔ میں نہ آخنا ہونا کہ اللہ نے بونس رکھے، اور چونکہ اللہ پاک اپنی مخلوق نال بھی پیار ہے اور آپ نے محبوب علیہ السلام دی امت نال بھی ممنتف ہے، آقا علیہ السلام دی امت نال بھی پیار ہے، تے آقا علیہ السلام دی امت اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں تساں عذاب دے کے کیا کر سکوں، ماں کے بیٹی ہے کہ میں تساں عذاب دے سکوں، تے اس عذاب نہیں دینا چاہتا تے اس نے بہانے رکھے دے۔ جس طرح ایڈی تے کوئی آتے نے اسپیشل بونس فیکٹری میں آ گیا، اچھا یوم پاکستان تے مطلب یہ آ گیا، یہ فلانا بونس، یہ اللہ نے اساں سے بونس رکھے کہ تساں مطلب اگر باقی اگر کسی جگہ تے ہو جلدی ہے انسان ہے اس کو کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جلدی ہے تو تساں یہ کرو کہ تساں مطلب اس کی وہ کرو دے۔ لہذا میری درخواست یہ اسی کہ جمعہ اور ہفتے دی درمیانی شب 15 شعبان المعظم مسجد میں ہو سکے تو مسجد میں جا کے کرو، اجتماعی طور پہ کوئی ذکر اذکار ہوتا ہے وہ کرو، انفرادی طور پہ ہو وقت ہے تو کرو، اور زیادہ مطلب یہ کہ اپنے گھراں وچ مطلب اہتمام کرو۔ اس سے کہ نوافل جڑے نے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے گھراں آباد کرو۔ کس طرح آباد کرو کہ اپنے گھراں مطلب سجدہ گاہ بناؤ، اپنے گھراں میں نماز ذکر اذکار کرو، جس گھر میں اللہ دا ذکر ہونا ہے وہ آسمانہ تے اس طرح چمکتا ہے کہ جس طرح اندھیرے میں کوئی بلب چمکتے یا زمین ہوتے آسان ستارے جڑے چمکتے سی آتے ہیں، اس طرح سے اپنے گھراں میں بھی اپنی ماواں بہناں بچیاں لازمی نہیں کہ ساری رات جاگے، جی لازمی نہیں کہ ساری رات جاگے، صرف کہ کچھ دیر بھی اگر وہ کر کے نہیں اور پچھلے پیر تے کر کے نہیں کس ویلے بھی اسا موقع مل جائے، چونکہ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہنے میں آقا علیہ السلام نے فرمان پیش کیتے نہیں، ٹھیک ہے، کسی پیر بزرگ کسی دانشور کسی مسکالر دیو نہیں، آقا علیہ السلام جڑے مخبر صادق نے جنہ دی زبان تے کوئی چیز بھی اللہ دے حکم تو بغیر اللہ دی رضا اور اس تو بغیر نہیں آنی، یہ انہوں نے فرمان پیش کیتا ہے۔ لہذا 15 شعبان المعظم دی رات جڑی ہے اے منگنے دی رات ہے، اے بجٹ دی رات ہے۔ گلفراز بھائی اے بجٹ تیار ہوتا ہے، یہ اگلے سال کس کا مطلب ہے، اس بجٹ والے دہڑے
تساں نے دیکھو سی سرکاری ملازم جڑے ہوتے ہیں بجٹ آندا اس کو پہلے جا کے احتجاج تے او رولے رپے شروع کر چھوڑتے ہیں یار اس میں ساڈے ایسے کچھ رکھیو تے بجٹ دی رات ہے تے اساں اس دی بارگاہ میں احتجاج تے نہ کر رکھتے تے التجا کر رکھتے ہیں